السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے۔ سامعین کرام، ابتدائی اسلام میں جب طلاق کے تعلق سے کوئی ڈیٹیل کمپلیٹلی نازل نہیں ہوا تھا، اس سمے پہلے یہ حکم تھا کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے، جیسا کہ کل کے آیت کریمہ میں آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا تھا کہ مرد زیادہ حقدار ہے کہ اپنی بیوی کو جب طلاق دے تو عدت میں لوٹا لے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مرد چاہے جتنا بھی طلاق دے دے، 100 طلاق کیوں نہ دے دے، آج طلاق دیا ایک، عدت 3 حیض ہے، عدت کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ لوٹا دیتا تھا۔ 1 بار دیتا تھا، 2 بار دیتا تھا، 3 بار، 6 بار، 7 بار، 100 بار بھی دے دیتے تھے، اور پھر اپنی بیوی کو رجوع کر لیتے تھے عدت کے اندر ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس کو محدود کر کے 2 طلاق، یعنی 2 بار طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ تیسری بار جب آپ طلاق دیں گے تو پھر رجوع نہیں کر سکیں گے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، یعنی طلاق جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ صرف 2 ہی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ طلاق کے مسئلے کو اتنا گڈمٹ کر دیا گیا ہے، اس انداز میں لوگوں کے درمیان طلاق کے مسئلے کو روند دیا گیا ہے کہ آج صحیح طلاق کا جو طریقہ ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو آیت نمبر 228 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہی ہم ان تمام باتوں کو کل کے درس میں آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ لیکن ابھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلے زمانے میں، شروعات میں ہی، ابتدائی اسلام میں ہی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، عدت کے اندر ہی پھر اس کو رجوع کر لیتا تھا، لوٹا لیتا تھا۔ اس طرح سے 3 طلاق ہو، 4 طلاق ہو، 6 طلاق ہو، 20 طلاق ہو، 100 طلاق ہو، جتنا ہوتا تھا دے دیتا تھا، اور پھر عدت کے اندر رجوع کر لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بالکل بیان کر دیا، اور حکم اللہ نے دیا کہ الطلاق مرتان، جس طلاق کے اندر رجوع کرنے کا حق بندے کو حاصل ہے وہ صرف 2 ہے۔ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، اب یا تو اس کے بعد اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو دستور کے مطابق اپنی بیوی کو اپنی عدت میں لوٹا لے اور اپنی بیوی بنا کر کے رکھے، پھر طلاق نہ دے، یا نہیں تو اچھائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے۔ سنن ابی داؤد کے اندر بالکل صحیح روایت ہے، سنن ابی داؤد کتاب الطلاق، امام ابو داؤد نے اس حدیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے، باب نسخ المراجعۃ بعد التطلیقات الثلاث، یعنی 3 طلاقوں کے بعد رجوع کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے ضمن میں حدیث اور روایت نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ، جو اس سے پہلے والی آیت کریمہ ہے جو کل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، یعنی مطلقہ عورت جب اس کو طلاق دیا جائے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں گی، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے جو کچھ ان کے پیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو وہ چھپائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو، یعنی مردوں کو رجوع کرنے کا حق حاصل تھا شوہر کو، چاہے وہ 3 ہی طلاق کیوں نہ دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آیت کریمہ نازل فرمائی الطلاق مرتان، یعنی رجوع کرنے والا جو طلاق ہے وہ صرف 2 ہے۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم کو طلاق بھی نہیں دوں گا کمپلیٹ،
اور اپنے ساتھ اپنے گھر میں بسنے بھی نہیں دوں گا۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ میں تم کو طلاق دوں گا اور جب عدت کمپلیٹ ہونے والا رہے گا اس سے پہلے تم کو رجوع کروا لوں گا، تم کو پھر بیوی بنا لوں گا، پھر اس کے بعد تم ختم ہوگا پھر میں تم کو طلاق دوں گا، یعنی طلاق دیتا رہوں گا رجوع کرتا رہوں گا، طلاق دیتا رہوں گا رجوع کرتا رہوں گا۔ وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور سارا ماجرا کہہ سنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ رجوع کرنے کا حق صرف 2 بار طلاق میں ہے، رجوع کرنے کا حق صرف 2 بار طلاق میں، یعنی ایک بار اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اس کے بعد 3 حیض بیوی رکے گی، صرف ایک ہی طلاق دینا ہے۔ یہ لوگ جو ایک بار میں 3 طلاق ٹھڑاک سے مارتے ہیں، شریعت میں اس کا کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک بھی ثبوت نہیں ہے، ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا تم کو طلاق، تم کو طلاق، تم کو طلاق، بعض لوگ کہتے ہیں تم کو 3 طلاق۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بڑے ہی غصے کا اظہار کیا ہے، کہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو یہ بات انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے دلیلوں کی روشنی میں پیش کریں گے، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میرا شوہر ایسا ایسا کہہ رہا ہے کہ تم کو طلاق بھی نہیں دوں گا اور گھر میں بھی بسنے نہیں دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہی آیت کریمہ نازل فرمائی الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ کے بعد اگر آپ نے تیسری مرتبہ طلاق دیا تو اب وہ بیوی آپ کی بیوی نہیں رہے گی بلکہ آپ سے کمپلیٹلی جدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس کے بعد جو اس کا پروسیجر ہے جو انشاءاللہ آگے ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، رجوع کرنے کا جس میں شوہر کو حق ہوتا ہے وہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فإمساک بمعروف، اب یا تو دستور کے مطابق رجوع کر کے اپنی بیوی کو اپنی بیوی بنا لے، او تسریح بإحسان، یا اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ عدت کو پورا ہونے دے اور جب عدت کمپلیٹ ہو جائے تو بیوی کو کمپلیٹلی علیحدہ کر دے، اس کی کوئی حق تلفی نہ کرے، اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے۔ محترم سامعین کرام، اتنا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور لوگوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے بیوی کو جو مہر دیا ہے، مہر دیتے ہیں نا، شادی ہوتی تو مہر مقرر ہوتا ہے، وہ مہر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی اسی وقت دے دیتے ہیں، کبھی کبھی بعد میں دے دیتے ہیں، کبھی کبھی شوہر بیوی میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں شریعت کے اندر جائز ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بیوی کو جو تم نے مہر دیا ہے تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس مہر میں سے کچھ بھی تم لو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے شاطر ہوتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی بات ہے، میں اسی لیے بہت ہی عام فہم انداز میں باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور بالکل کلیئر بات۔ بعض لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں، وہ شاطر کس طرح سے ہوتے ہیں کہ بیوی کو مہر دے کر کے رکھے ہیں۔ ابھی بہت سارے جگہوں پر 50,000 مہر ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر 1 لاکھ ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر 2 لاکھ مہر ہوتا ہے۔ تو جو مہر دے کر کے ہوتے ہیں بیوی سے دل نہیں ہے، اب اگر طلاق دیں گے تو مہر بھی دینا پڑے گا، طلاق دینے کے بعد مہر واپس لوٹانا پڑے گا بھائی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو ستاتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں کہ بیوی خود سے کہتی ہے کہ تو میرا اپنا مہر لے لے اور مجھ کو تو چھوڑ دے۔ اس کو کہتے ہیں خلا، جس کے بارے میں ابھی ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، مہر جو تم نے دے دیا ہے، اب بیوی کیا ہے کہ بیچاری جان چھڑانے کے لیے اس کو اتنا ستا رہا ہے، اتنا ٹارچر کر رہا ہے، اتنا پریشان کر رہا ہے کہ بیوی جو ہے کہتی کہ یہ لے تیرا مہر جو تو نے مجھ کو دیا تھا اور مجھ کو چھوڑ دے، فٹ سے چھوڑ دیتا ہے، فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے مہر دیا ہے اس میں سے کچھ بھی تم لو۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ نساء کے اندر فرمایا، آیت نمبر 19 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، عورت کو روک کر کے مت رکھو کہ جو تم نے مہر اس کو دیا تھا وہ تم کو واپس کر دے۔ ہاں، کب روک کے رکھنا ہے؟ جب عورت کھلی ہوئی بے حیائی کرتی ہے تو اس کو روک کر کے رکھنا ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے۔ لیکن عام صورت میں عورتوں کو روک کر کے رکھنا، دبا کر کے رکھنا، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا کہ کسی طرح سے وہ خود ہی جو ہے خلا مانگ لے، اور خلا جب وہ مانگے گی تو اس کا جو مہر ہے وہ مجھ کو دے دے گی، لوٹا دے گی میرا جو مہر اس کو دیا تھا۔ اللہ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ بھی لو، تمہارے لیے جائز نہیں. اگر بیوی اپنی مرضی سے چھوڑ دیتی ہے، اب طلاق دے رہے تھے، طلاق دیا مرد نے، مہر 1 لاکھ تھا، ایگریمنٹ کے وقت ہوا ٹھیک ہے جو مہر آپ کا ہے، وہ جو مہر ہے اس میں سے ہم 10,000 روپے آپ کو دے دیں گے. 1 لاکھ روپے مہر تھا، ہم 10,000 دے دیں گے، آپ کو طلاق جو دے دیجیے، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح کے ایڈجسٹمنٹ سے بیوی اگر چھوڑ دیتی ہے تو وہ لے سکتے ہیں، وگرنہ زبردستی نہیں کر سکتے، یا نیت میں فطور رکھ کر کے بیوی کو اتنا ستایا کہ 1 لاکھ کا 1 لاکھ واپس کر دے ہم کو. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے مزید آگے فرمایا کہ اگر شوہر و بیوی ایک دوسرے سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے، شوہر حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، یا بیوی حق ادا نہیں کر پا رہی ہے، یا شوہر دھیان نہیں دے رہا ہے، یا شوہر اس کے اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، یا دونوں ایک ساتھ رہنا نہیں چاہ رہے ہیں، بناؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، بناؤ کی کوئی صورت نہیں. تو جب کیا ہوتا ہے گھر میں جب بناؤ کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے تو عام طور پر بیوی کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ مرد ہوتا ہے وہ باہر بھیتر کرنے والا ہوتا ہے. لیکن عورت اکیلے صرف شوہر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ شوہر کے ساتھ اس کی ساس بھی ہوتی ہے، اس کی جو ہے بہنیں بھی ہوتی ہیں، اس کے دوسرے رشتہ داران بھی ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت زیادہ ٹارچر سہتی ہے. تو جب بناؤ کی کوئی صورت نہیں ہو، ایک ساتھ دونوں نہیں رہ پا رہے ہوں، شوہر بیوی کو دیکھ ریکھ نہیں کر پا رہا ہے، اس کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، دل میں نفرت کو چھپائے ہوا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے، تو ایسے میں جب عورت جو ہے اذیت سہتی ہے تو اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ جو مہر اس نے تم کو دیا تھا، شادی کے وقت جو مہر دیا تھا، اس مہر کو اس کو دے دو، علیحدگی اختیار کر لو. یہ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں خلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، فلاں عورت نے خلا لے لیا، فلاں نے خلا لے لیا، اس کو کہتے ہیں خلا. یعنی جب بناؤ کی کوئی صورت نہیں ہو اور شوہر حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہو، یا کوئی اور دوسرے مسئلے ہوں، ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے ہوں، یا عورت بھی حق ادا نہیں کر پا رہی کسی وجہ سے، تو عورت کو یہ حق دیا اللہ نے کہ جو مہر کا پیسہ ہے یا جو رقم ہے یا جو سامان ہے اس کو شوہر کو لوٹا دے اور خلا لے لے. اللہ نے اسی بات کو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں بیان فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. تم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے مہر دیا ہے اس میں سے اپنی بیوی سے لو، لیکن کس صورت میں؟ جب اس صورت میں کہ شوہر و بیوی دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اللہ یقیم حدود اللہ، اللہ کے حد کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اگر تم اس بات سے ڈرو کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کے حق کو، یعنی حدود اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا، جو شوہر و بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت اہم رشتہ ہے، بہت بڑا حق ہے. کیونکہ بیوی جو ہے اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس آتی ہے، اپنے پورے گھر بار کو چھوڑ کر کے آتی ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آتی ہے. اس کے حقوق کو ادا کرو، جو کھاتے ہو تم اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ، اس کو اپنی بیوی سمجھو، اپنی نوکرانی نہ سمجھو، اپنے سے نیچے کا نہ سمجھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو حدود اللہ سے تعبیر کیا ہے. اللہ کے حد ہیں، شوہر بیوی کے حق کو ادا کرے، حقوق کو ادا کرے، یہ اللہ کے حدود ہیں. بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، یہ بھی اللہ کے حدود ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اگر تم اس بات سے ڈر جاؤ، تم کو اندیشہ ہو کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے اللہ کے حد کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی جو مال لی تھی اس مال کو فدیے میں دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے، کھلا لے لے. اس وقت بیوی کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، شوہر کو قبول کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں. قبول کر لیں، ان کو چھوڑ دیں. لیکن یاد رکھیں یہ جو خلا کا جو ڈیمانڈ ہوتا ہے نا، خلا کا ڈیمانڈ یہ ناجائز وجہوں سے نہیں ہونی چاہیے، جائز وجہ، شرعی عذر ہونی چاہیے. شوہر حق نہیں ادا کر رہا ہے، شوہر جو ہے ان کو دیکھ نہیں رہا ہے، یا شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو پائے گا، یا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے،
ایسی صورت میں ہی خلا لے سکتے ہیں. اگر کوئی عورت بغیر عذر کے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے تو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر ثوبان رضی اللہ عنہ سے، اور اسی روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب الطلاق واللعان کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حافظ کے ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پا پائے گی. محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اور جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ امام مالک نے اپنی کتاب المؤطا کتاب الطلاق باب ما جاء فی الخل کے اندر روایت کیا ہے کہ حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. وہی روایت کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے اندر ہی تھے. صبح کا وقت تھا، یہی صبح کا وقت. صبح کا وقت وہ نہیں جب صاف ہو جاتا ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے نا اس کو اصل میں صبح کہتے ہیں. ہمارے یہاں صبح 7 بجے ہوتی ہے. لوگ 7 بجے آرام سے اٹھیں گے، اٹھ کر کے آرام سے جو ہے اچھے سے سب کچھ فریش ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے اور کہیں گے بڑے مسلمان ہو گئے، بڑے مسلمان. وہ صبح کا وقت نہیں ہے. صبح کا وقت وہی جس وقت ہم لوگ اٹھ کر کے مسجد کے لیے آتے ہیں. اس صبح کے وقت میں حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت یعنی اپنے حجرے سے نکلے. اندھیرا تھا، اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے. کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں حبیبہ بنت سہل ہوں. کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اور میرے شوہر ثابت بن قیس بن شماس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بناؤ نہیں ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، کچھ دیر لے گئے مسجد کے پاس. مسجد میں تھی نا وہ، مسجد کے پاس. اتنے میں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ہے. کہا کہ دیکھو یہ حبیبہ ہیں اور یہ ایسا ایسا کہہ رہی ہے. تو حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو مہر میں مال دیا تھا وہ مال میرے پاس موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک کام کرو، وہ مال تم رکھ لو. اور پھر حبیبہ اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئی، یعنی خلا ہو گیا. خلا ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں خلا. محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الطلاق کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں ثابت بن قیس بن شماس کے اخلاق سے بالکل راضی ہوں، بڑے ہی اخلاق مند ہیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی ہوں. یعنی میں ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی، نہیں کر پاؤں گی اور وہ کفر ہو جائے گا. یاد رکھیے، بیوی اگر شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اسی کو کفر کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. تو ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی نے کہا کہ اسلام کے آنے کے بعد میں کفر کو پسند نہیں کرتی ہوں، لہذا میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو باغ تم کو دیا تھا کیا وہ باغ تمہارے پاس ہے؟ کہا کہ ہاں وہ باغ ہے. ٹھیک ہے ثابت، تم وہ باغ لے لو اور ان کو طلاق دے دو. تو اس کو کہتے ہیں خلا. یہ جب خلا ہو جائے گا تو جامع ترمذی ابواب الطلاق واللعان باب ما جاء فی الخل حدیث نمبر 1185 پہ روایت ہے کہ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا خلا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حیض عدت گزارنے کے لیے کہا. جبکہ اگر مرد طلاق دیتا ہے، مرد نے کہا ایک بار میں تم کو طلاق دیتا ہوں، بس یہ شرعی طریقہ ہے، میں تم کو طلاق دیتا ہوں. اس کے بعد 3 حیض عدت ہوتا ہے، 3 حیض. لیکن اگر عورت خلا لے گی تو خلا لینے کے بعد وہ عدت صرف استبراء رحم کرے گی، وگرنہ خلا لیتے ہی دونوں الگ ہو جائیں گے. اس کے بعد کوئی عدت کوئی پابندی نہیں ہے، دونوں الگ ہو جائیں گے. ایک حیض گزرنے کے بعد عورت شادی کر سکتی ہے، جیسا کہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا کو ایک حیض عدت گزارنے کے لیے کہا. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے بنا دی ہے. اور آگے مزید فرمایا فلا تعتدوها، اللہ کے حد کو آگے نہ بڑھو، اللہ کے حد کو مت پھلانگو، اس سے آگے مت بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کے حد سے آگے بڑھتا ہے یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. سامعین کرام، آیت کریمہ کے تعلق سے بھی آدھی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس سلسلے میں اسی آیت کریمہ کے تعلق سے آدھی باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ کل
کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔